نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قل إني نهيت، آپ فرما دیجئے بے شک میں منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ آ گئی میرے پاس واضح دلائل میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کے لیے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالا تمہیں بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم من یتوفی من قبل، اور بعض تم میں سے جو فوت کر لیے جاتے ہیں پہلے سے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ پہنچو تم مقررہ وقت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو، هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پس جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، پس بے شک کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا 7واں رکوع آیت نمبر 66، 67 اور 68 تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلائل ہم نے پڑھے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کا اور دن کو دیکھنے بھالنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ جھوٹ کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر دلائل دیے کہ اللہ کی ذات نے زمین کو قرار والا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، تمہاری صورتیں بنائیں، پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے اور برکت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ہمیشہ زندہ وہی ہے اور اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، لہذا خالص اللہ ہی کی پکار کرو، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ مشرکین کا ایک مطالبہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہتا کہ صلح کرتے ہیں جی، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، پھر ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، کچھ آپ مان لیں اور کچھ ہم مان لیتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جائے۔ فرمایا اس بات میں کوئی صلح نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ جھگڑا ہمیشہ ہی رہے گا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، میں منع کیا گیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں۔ ارشاد فرمایا قل انی نہیت، آپ فرما دیجئے بے شک میں منع کیا گیا ہوں، مجھے منع کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت ان کی کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس واضح دلائل بھی رب کی طرف سے آ گئے ہیں، رب کی طرف سے وحی بھی آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے دلائل بھی آ گئے ہیں۔ اب رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ سجدہ کرنا یہ مجھے منع کیا گیا ہے، یہ توقع مجھ سے نہ رکھنا، میں عبادت کروں گا تو صرف کس کی کروں گا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں حکم دیا گیا ہوں میں فرما برداری اختیار کروں رب العالمین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی خلقکم من تراب، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، مٹی سے انسان کی بنیاد رکھی، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے آگے نسل کو چڑھایا، ثم من علقہ، پھر اس کا لوتھڑا بنایا، جمع ہوا خون بنایا، مٹی سے انسان بنانے والا، نطفے اور لوتھڑے سے آگے نسل کو چلانے والا، ثم یخرجکم طفلا، پھر بچہ بنا کر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے والا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس بچے کو جوانی تک پہنچانے والا، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس جوان کو بوڑھا ضعیف کر دینے والا، یہ سب قدرتیں میرے اللہ کی ہیں، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ سورۃ المؤمنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے نچوڑ سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر نطفہ بنایا، محفوظ مقام میں رکھا جہاں رب کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں
ماں کے رحم کے اندر تمہارے رب نے تمہاری صورتوں کو بنایا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر صورتیں بنانے والا کون ہے؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ نے نطفے کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنائی. فكسونا العظام لحما، ہڈی پر گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ نے نقش و نگار بنائے، قدرت کا روح پھونک دیا، حرکت پیدا ہو گئی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت وہ دینے والا ہے جس نے انسان کو خوبصورت کر کے پیدا فرمایا ہے. اللہ مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونک تے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی. پھر بچہ بنیو باہر آیو بنی پھرے لنگوٹی. پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویو ٹر نہ سکیں بن سوٹی. دنیا تاکب گوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی. فرمایا اوے انسان، جس اللہ تعالیٰ نے نطفے سے بنایا، آج تو چلتا پھرتا جوان ہے، آج تو بولنے والا ہے، آج تو پکڑنے والا ہے، آج تو سب کچھ کرنے والا ہے. اس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جا، اس کا در چھوڑ کر کہیں نہ جانا. اگر پیشانی دینے والا کوئی اور ہے، بے شک کسی اور کے آگے جھکا لے. ہاتھ دینے والا کوئی اور ہے، کسی اور کے آگے پھیلا لے. زبان دینے والا کوئی اور ہے، کسی اور کی پکار کر لے. جب ہاتھ دینے میں وہ واحد، ہاتھ پھیلانے میں بھی واحد، جب جبین دینے میں واحد، جبین جھکانے میں بھی واحد، زبان دینے میں واحد، زبان کے ساتھ پکار کرنے میں بھی وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے فرمایا غور تو کرنا، هو الذی خلقکم من تراب، مٹی سے تمہیں پیدا کیا. ثم من نطفہ، پھر نطفے سے نسل کو چلایا. ثم من علقہ، پھر جمع ہوئے خون سے تجھے بنایا. ثم یخرجکم طفلا، پھر کتنا چھوٹا سا بچہ سا بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوان بنایا، آج چلتا پھرتا ہے، آج دوڑتا بھاگتا ہے. ثم لتکونوا شیوخا، پھر رب تجھے بوڑھا کر دے گا، پھر کمزور ہو جائے گا. کمر جھک گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سننا چلا گیا، لرزہ وجود پر طاری ہو گیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، بعض تو ایسے ہیں بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ. جس کی مدت میں نے زیادہ لکھی ہے وہ اس مدت تک پہنچتا ہے، جس کی کم لکھی ہے وہ پہلے روانہ ہو جاتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ سارے نقشے تیرے سامنے ہیں، اس لیے رکھے تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم غور کرو. جب پیدا کرنے والا وہ ہے، جب چاہے بلا لے، جب چاہے موت دے لے. فرمایا اس کے امر کو روکنے والا بھی کوئی نہیں. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. زندگی اور موت کا مالک بھی صرف کون ہے؟ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا. لا الہ الا اللہ، فرما وہی ذات ہے جب چاہے موت دے دے. تو جو کریں بچانے پہ آئے، بھڑکتی ہوئی آگ میں خلیل اللہ کو بچا لے اور موت نہ دے.
اور موت دینے پہ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا جائے، زندگی اور موت کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ بچانے پر آئے تو تلواروں اور تیروں کی برسات میں بھی بچا لے، اور نہ بچانے پر آئے بستر پر گھر کے اندر ہی موت دے دے۔ فرمایا زندگی اور موت تلواروں کے اندر نہیں، زندگی اور موت لوگوں کے مشوروں کے اندر نہیں، زندگی اور موت لوگوں کے ہتھیاروں کے اندر نہیں، بلکہ هو الذی یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ کرتا ہے، وہ اللہ موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کر دے کسی کام کا پھر دیر نہیں لگتی، بلکہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، پھر وہ کام ہو جا۔ اور سورہ یاسین کے آخر میں کیا فرمایا؟ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، سب نے لوٹ کر اسی کے پاس